میں بھی گھر پہنچی ہی تھی کہ میری دوست کے میسیجز میرے شوہر کے نمبر پر آنا شروع ہو گئے۔ جب میں نے میسیجز کو پڑھنے کی کوشش کی تو وہ ساری چیٹ لاک تھی۔ جب میں نے اپنے ہسبینڈ سے پوچھا کہ میری دوست آپ کو میسیجز کیوں کر رہی ہے اور آپ نے یہ چیٹ لاک کیوں لگایا ہوا ہے، اسی ٹائم میرے شوہر نے میرے منہ کے اوپر اتنی زور سے تھپڑ مارا اور چینک کر بولا کہ تم جاسوسی کر رہی ہو، یہ میرا رائٹ ہے کہ میں آپ سے پوچھ سکوں کہ آپ میری دوست سے کس حق سے بات کر رہے ہیں۔ جس پر وہ بولے کہ پہلے تو میں چھپ کر کرتا تھا، اب میں تمہارے سامنے کروں گا، جو بگاڑ سکتی ہو میرا تم بگاڑ لو۔ میں اور کنٹری میں رہتی تھی، وہاں پر میرا کوئی جاننے والا نہیں تھا، اور جب اس بات پر میری لڑائی ہوئی تو میرے شوہر نے مجھ سے موبائل تک چھین لیا۔ جب صبح کام پر جانے لگتے تھے تو باہر سے تالا لگا کر جاتا۔ میں اس چیز سے بہت زیادہ پریشان تھی کہ میرا شوہر میری دوست سے افیئر چلا رہا ہے اور مجھے میرے گھر والوں سے بات بھی نہیں کرنے دے رہا۔ اور دکھ مجھے زیادہ اس بات کا ہوا کہ ساری زندگی ساتھ رہتے ہوئے میرے شوہر نے مجھے پتہ بھی نہ چلنے دیا اور مجھے ہی دھوکہ دیتے رہے۔ ایک دن کھڑکی میں سے میں نے ہاتھ ہلا کر سامنے والی کھڑکی والی عورت سے بات کرنے کی کوشش کی۔ 2-4 دن تو ایسے ہی ہوتا رہا کہ وہ مجھے دیکھتی تھی، میں اسے دیکھتی تھی۔ میں نے اسے اشارے سے کہا کہ میں تم سے بات کرنا چاہتی ہوں، تم آ سکتی ہو پاس۔ ایک دن جب میرا شوہر کام پر چلا گیا تو میں نے اسے بالکنی سے آواز دی اور کہا کہ پلیز نیچے آؤ دروازے کے پاس۔ میں گھر میں دروازے کے اندر تھی اور میری وہ دوست دروازے سے باہر تھی، لیکن دروازے پر تالا لگا ہوا تھا۔ میں نے اسے ایک خط میں لکھ کر ساری اپنی سچویشن بتائی اور کہا کہ تم اس وقت گھر چلی جاؤ، کل جب شوہر چلے جائے گا میرا کام پہ میں تمہیں پھر بلاؤں گی تو اپنا موبائل ساتھ لے کر آنا، میرے گھر والوں کے ساتھ بات کروا دینا، اور پھر جس طرح سے وہ مجھ سے کہیں گی میں ویسے کروں گی۔ میری وجہ سے اس کے لیے بھی گھر میں بہت زیادہ مسئلہ بنا کہ جب اس کا بھی شوہر کام پر جاتا تھا وہ مجھ سے ملنے آتی، دروازے پر تالا ہونے کی وجہ سے وہ باہر سے مجھ سے بات کرتی، جس کی وجہ سے اس کے شوہر نے بھی اس پر شک کیا اور میری وجہ سے اس کے گھر میں بھی بہت زیادہ لڑائی ہوئی۔